اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم احساس ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ایک ماں یا والدہ کی اپنی اولاد کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، یا نئی نسل کی تربیت میں ماں کا کردار کتنا اہم ہے۔ ایک اچھے معاشرے اور بہتر مستقبل کا دار و مدار ہمارے آنے والی نسلوں پہ ہوتا ہے، اور اس نئی نسل کی تربیت کا دار و مدار ایک بہترین خاندانی نظام میں پوشیدہ ہے۔ دین اسلام میں خاندانی نظام میں ماں یا والدہ کو جس طرح کا عالی شان مرتبہ عطا کیا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ماں یا والدہ کی ذمہ داری اپنی اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ مانی جاتی ہے۔ اس عظیم درسگاہ میں وہ اچھے اخلاق، اطاعت و فرمانبرداری اور دنیا میں زندگی گزارنے کے سلیقے، ڈھنگ اور طور طریقے لے کر معاشرے کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن کیا آج کی ماں اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے، یا نئی نسل کی تربیت اب ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے؟ ایک وقت تھا جب اگرچہ رسمی تعلیم اس قدر عام نہ تھی، مگر بچوں کی تربیت آج کے مقابلے میں بہت بہتر تھی۔ ماں گھر کا مرکزی کردار ہوتی تھی، اور پورے گھر کا انتظام و انصرام اسی کے ماتحت ہوتا تھا۔ ماں بچوں کی حرکت پر نظر رکھتی تھی اور بچوں سے باز پرس کرتی تھی۔ اگر بچہ کوئی غلط کام کر کے گھر آتا تھا تو والدہ کی جانب سے اسے ڈانٹ پڑتی تھی، اور اس کی اصلاح کا عمل جاری رہتا تھا۔ والدین اگرچہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، مگر اپنے بچوں کی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تب تعلیم کم مگر اخلاقی اقدار کا معیار بہت اعلیٰ و عرفہ تھا۔ زمانہ قدیم کی ماں روایتی طور پر کسی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ نہ تھی، مگر وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ سے کم نہ تھی۔ کیا وجہ ہے کہ آج کی ماں ان ماؤں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، زیادہ اچھے ماحول میں رہ رہی ہے، زیادہ سہولیات ملی ہوئی ہیں، پھر بھی ہمارے بچے تہذیب سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اپنی روایات کا پاس کسی کو نہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ عقل مند اور تجربہ کار عورتیں اپنی اولاد کی تربیت پر نظر رکھتی ہیں، ان کو انسان بنانے کی کوشش کرتی ہیں، حسن خوبی اور سلیقہ سے، پیار محبت سے تربیت کرتی ہیں۔ آمدنی تھوڑی ہونے کے باوجود حسن انتظام سے گھر چلاتی ہیں۔ آج عام طور پر مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں انتہائی کوتاہی کر رہی ہیں۔ ان کو نہ تو اب تہذیب سکھاتی ہیں، نہ ہی ان کو اخلاق سے آراستہ کرتی ہیں۔ دین و ملت کے لیے جن افراد نے قربانیاں دی ہیں اور دین اور مسلمانوں کی بڑی خدمت کی ہے، ان کی اس تربیت میں ان کی ماؤں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہم اس زمانہ میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ایک نیک اور صالح شخص کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے اگر اس کی بیوی نیک اور اطاعت گزار نہیں ہے، اور اگر کسی کی بیوی نیک اور اطاعت گزار ہے تو اس کی اولاد بھی نیک اور فرمانبردار ہوگی، اگرچہ باپ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے دعا مانگیں، ان کے اچھے رشتے، ان کی روزی میں برکت، ان کی زندگی میں صحت و عافیت کی دعا مانگیں۔ یاد رکھیے، بچوں کو محض اچھی اور مہنگی تعلیم دینا یا محض اچھا نصاب پڑھا دینا کافی نہیں ہے۔ تعلیم در حقیقت محبت، ہمدردی، سچائی، خدمت خلق اور تہذیب و ادب سکھانے کا نام ہے۔ دین اسلام میں ماں کی اپنی اولاد کے حوالے سے بہت اہم ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔
قرآن و حدیث میں ماں کی محبت، تربیت اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والدہ یا ماں کو اپنی اولاد کی نگہبان اور ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ والسلام۔